بڑی خبر، ایک شرپسند کی گردن پکڑ لی گئی۔ رافیل کی کہانی کہاں آ کر رک رہی ہے؟ پاکستان کی جیت کا جشن، لیکن کانگریس رہنما نے مان لیا کہ پاکستان جیت گیا۔ چائنا نے پاکستان کو کون سا نیٹ ورک دیا؟ کراچی پر فتح، کراچی پر حیدرآباد میں حملہ۔ میزائل نے گاؤں ماتا کو اٹھا لیا۔ مودی اسلحے کو گدھا گاڑی پر لے کر بھاگا۔ پرانیاں موٹراں ویچ لو، پرانیاں بیٹریاں ویچ لو۔ بہت بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہوں، اور آج کے پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کو تہلکہ انگیز خبریں ہم دینے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہر بار کی طرح آپ سے ایک درخواست کہ ہم 1 لاکھ کے فیگر کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور چینل سبسکرائب ضرور کیجئے، کیونکہ 93% لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارا چینل دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب کا بٹن نہیں دباتے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے پروگرام کے اندر آپ کو ایک بات تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ پاکستان نے کس طریقے سے اپنے ریڈار سسٹم کے ذریعے رافیل کو گرایا، لیکن آج ایک اور تہلکہ انگیز انکشاف ہوا ہے، اور وہ تہلکہ انگیز انکشاف بھارت کے ہی ایک بہت ہی سینئر صحافی نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو ایئر بیس ہے اس کا سب سے مضبوط نظام جس وجہ سے رافیل گریں، وہ رافیل کے گرنے کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کا ڈیٹا لنکنگ سسٹم ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جو چائنا نے پاکستان کو نظام دیا ہے، اس کے مطابق جو ریڈار سسٹم ہے اس میں اس کی ویزیبلٹی بہت زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو الیکٹرانک فورس ہے کہ جس کے ذریعے پاکستان جیمرز کے ذریعے ان چیزوں کو بند کر دیتا ہے اور دوسرا ان کی تمام گفتگو کو سن سکتا ہے، یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس صحافی پر جس نے پاکستان کے متعلق یہ سچ بیان کیا ہے، انڈیا میں اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ صاحب جو آپ دیکھ رہے ہوں گے، ان پر اس وقت انڈیا کے اندر پابندی عائد کر دی گئی ہے، لیکن اگر پابندی عائد نہیں کی گئی تو کہاں پر نہیں کی گئی؟ ذرا سا یہ ظلم اور ستم کی انتہا دیکھیے۔ ایک شخص کے جو کہ یہاں پر کراچی شہر کا رہائشی تھا، ہندو تھا، لیکن خان چند رمنانی اس کا نام تھا۔ خان چند رمنانی نے جب پارٹیشن ہوا، جب انڈیا اور پاکستان کا وجود آیا، تو وہ کراچی سے شفٹ ہو گیا بمبئی اور حیدرآباد۔ جب وہ وہاں پر شفٹ ہوا تو اسے کراچی سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اس نے ایک مٹھائی کی دکان کھولی جس کا نام رکھا کراچی سویٹس۔ لیکن اب اس کے اوپر شک کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ہندو ضرور ہے لیکن اس کا تعلق کراچی سے ہے، اور اس نے کراچی کے نام کی برانچ کھولی ہے۔ تو دیکھیے دہشت گرد کس طریقے سے اس پر حملہ کر رہے ہیں، کس طریقے سے اس کی وہاں پر حیدرآباد کے اندر دکان کو مار رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہی خان چند رمنانی ہے کہ جس پر سن 2020 کے اندر شیو سینا کے رہنما نے اس کو دھمکی دی تھی کہ کراچی سے مجھے شدید نفرت ہے، کراچی کا نام بند کر دو، کراچی کو یہاں سے بند کر دو۔ یہ وہی یہ یہاں پر رمنانی ہے کہ جس پر ایک بار پھر شیو سینا کے دہشت گردوں نے، بی جے پی کے دہشت گردوں نے صرف اس لیے اس کی دکان پر حملہ کیا ہے۔ یہ ہندو ہے لیکن اس سے نفرت صرف اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ اس کی دکان کا نام کراچی ہے۔ یہ معاملہ یہاں تک نہیں رک رہا ہے، یہ معاملہ مزید آگے کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور یہاں تک بڑھ چکا ہے کہ مودی کا جو رافیل گرا تھا، اب آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا کہ مودی اس سارے جتنا کچرا ہے اس کو اٹھا کر اب کس طرف لے کر جا رہا ہے، اور یہ سارا کچرا اٹھا کر اب وہ گدھا گاڑی میں لے کر جا رہا ہے۔ لیکن اس سارے واقعات کے اندر میں آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت بتانے والا ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کا کتنا نقصان ہوا؟ آئیے پاکستان کی زبان میں نہیں سمجھتے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کی زبان میں سمجھتے ہیں۔ رویٹرز ایک بہت بڑی نیوز ایجنسی یہ کہتی ہے کہ صرف 2 دن کے اندر انڈیا کو جو نقصان ہوا وہ $105 ارب ہے، یہاں تک کہ اس کے اسلحہ، اور یہ صرف اور صرف وہ نقصان ہے کہ جو کہ اسے کاروباری سطح پر ہوا ہے۔ اس کے بعد جو بڑے نقصان کا اندیا دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ انڈیا کو کم از کم اس سارے معاملات میں، جنگی معاملات میں اور جنگی اسلحہ سازی کے اندر اس کو جو نقصان ہوا ہے تقریباً $100 ارب ہے۔ اب تک کا تخمینہ جو لگایا جا رہا ہے وہ انڈیا کو تقریباً $200 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، اور اس وقت انڈیا کی معیشت انتہائی اپنی نچلی سطح پر پہنچ چکی ہے۔
یہاں پر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ دی جا رہی ہے کہ اس وقت مودی کی انتظامیہ اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا میڈیا قرار دیا جا رہا ہے۔ میڈیا اتنا بے لگام ہو چکا ہے کہ آج انڈیا کی حکومت کو خود لوگوں سے معافی مانگنا پڑ رہی ہے۔ یہ ہے گورو نے ایران کے متعلق کیا کہا تھا، ذرا یہ سنیے۔ اس نے ایران کے وزیر خارجہ کو سور قرار دیا تھا اور اس کے بعد ایران نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ انڈیا اور ایران کے تعلقات جو بہت اچھے تھے اب بہت زیادہ خراب ہو گئے، اور یہاں تک کہ ایران کے اندر انڈین ایمبیسی نے باقاعدہ ان کی ویڈیو لگا کر ایرانی حکومت سے نہ صرف معذرت کیے بلکہ گورو کے ساتھ یہ بات کا فیصلہ ہوا ہے کہ اس کا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انڈیا کو اب اپنی جگہ جگہ وضاحتیں دینی پڑ رہی ہے۔ جو کچھ انڈیا نے امریکہ کے متعلق کہا اور جو خاص طور پر ٹرمپ کا کردار تھا، اس کے ساتھ صورتحال مزید زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب مسئلہ صرف پانی کا نہیں رہا۔ انڈیا نے پاکستان کا پانی بند کیا تھا، لیکن اب اس کو لگتا یہ ہے کہ پانی کے ساتھ انڈیا کو اب کشمیر بھی دینا پڑے گا۔ ٹرمپ نے جس طریقے سے کشمیر کی بات کی ہے اور ٹرمپ نے جس طریقے سے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اب کشمیر پر وہ ثالثی کے لیے تیار ہے، یہاں انڈیا کشمیر کے معاملے کو انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے چھپانا چاہتا تھا، لیکن اس جنگ کے بعد جو انڈیا کا مسئلہ ختم ہو گیا تھا، اب وہ کشمیر کا مسئلہ ایک بار پھر اٹھ گیا ہے، اور اب جہاں پر پانی کی بات ہوگی وہیں پر کشمیر کی بات ہوگی۔ اسے پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح قرار دیا جا رہا ہے، اور ٹرمپ کا اس معاملے میں براہ راست کشمیر کا ذکر کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انڈیا دنیا کی آنکھ میں لاکھ دھول ڈالنے کی کوشش کرے، لیکن اب سچ سامنے آئے گا اور اب کشمیر پر بھی بات ہوگی، اور کشمیر کو ان کی کشمیریوں کی رائے اور کشمیریوں کی خواہش کے مطابق اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ معاملہ یہیں تک نہیں رک رہا، بلکہ اب انٹرنیشنل میڈیا بھی باقاعدہ انڈیا کا مذاق اڑانا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر کہ دیکھیے کہ کس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اور پاکستان کے صرف فتح ون کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کا گاؤ ماتا کا نظریہ بالکل ہی دب کر رہ گیا، اور اس گاؤ ماتا کے نظریے کو انڈیا پاکستان کا فتح اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، اور یہی پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی قرار دی جا رہی ہے کہ وہ انڈیا کے خاص طور پر جو مذہبی جنونیت کے اندر ہر چیز کا حل صرف اور صرف گاؤ متر کو، یعنی کہ گائے کے پیشاب کو اور گوبر کو قرار دے رہا تھا، اس کو پاکستان کی ایک میزائل فتح نے مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا۔ مگر صورتحال یہاں پر ابھی رک نہیں رہی ہے، رک اس لیے نہیں رہی ہے کہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں آگے ہونا باقی ہے۔ آج جو خاص طور پہ ڈی جی ایم او کی میٹنگ ہونی ہے، اس کے بعد پاکستان 3 اہم معاملات سامنے رکھنے والا ہے، اور اس میں جہاں پانی کا معاملہ ہوگا وہاں کشمیر کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ اس وقت انڈیا کی شکست کا یہ عالم ہے کہ اس کا میڈیا جہاں سوگ کی کیفیت میں مبتلا ہے، وہیں پر انڈیا میں اس وقت مودی حکومت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ مودی سرکار اپنی کمزور ترین اس وقت پوزیشن پر آ چکی ہے، اور اپوزیشن نے ان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دیے۔ تو کیا ان ساری صورتحال میں ایک بار پھر جنگی کیفیت دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے؟ تاحال ہماری معلومات کے مطابق یہ ہے کہ انٹرنیشنل گارنٹیز کی موجودگی کے اندر اب انڈیا وہ قدم آگے نہیں اٹھائے گا، اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے اسے جواب دیا ہے یہ ایک منہ توڑ جواب ہے، جس کا حل اس وقت انڈیا کے پاس موجود نہیں ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے انیس منصوری کے چینل کو ضرور دیکھتے رہیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy.